الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظاہرے کے تغیرات آج کا ٹاپک ہے، پلس ایک اور ٹاپک بھی ہے اگر ہم وقت نکال سکے. ادروائز مظاہرے کے تغیرات ایک جگہ پہ یکجا کر کے ہم ایک دفعہ آج اس سٹنگ میں ریفریش کریں گے. فعل مضارع اور فعل ماضی، تفصیل ہم اس کی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع میں ہمیں پتہ ہے کہ تبدیلی ہوتی ہے، فعل ماضی میں تبدیلی نہیں ہوتی. اور فعل مضارع میں تبدیلیاں کچھ کچھ صیغوں میں ہوتی ہیں اور کچھ صیغوں میں نہیں ہوتی، اور دو طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور مختلف ریزنز سے ہوتی ہیں. یہ سب کچھ ہم اس سیٹنگ میں سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کو زیادہ وقت تو نہیں دے سکیں گے، نہ زیادہ اگزامپلز اس کی ہم لے سکیں گے، لیکن کوشش کریں گے اس کو کمپریہنسively کور کر لیں. دو ٹرمز ہم آج نئی بھی سیکھیں گے. ان ٹرمز کا مطلب جو ہے، یعنی ان سے مراد کیا ہے، وہ اصل میں آج ہم سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم ٹرمز کو نہیں دیکھتے رہے، لیکن ہم جو جو اس کا اثر ہے، جو تبدیلی ہے، جو اس ٹرم سے مراد ہے، وہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فعل مضارع، سب فعل مضارع تبدیل نہیں ہوتے. کچھ فعل مضارع کے صیغے تبدیل ہوتے ہیں اور کچھ صیغے تبدیل نہیں ہوتے. تبدیل ہونے والے صیغے بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ صیغے ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے، اور دوسرے وہ صیغے ہیں جن کے آخر میں نون نہیں آتا. تو اس طرح کل ملا کے تین گروپس بن گئے فعل مضارع کے. ایک وہ گروپ ہے جو تبدیل ہی نہیں ہوتا، دوسرا وہ گروپ ہے جو تبدیل ہوتا ہے اور نون اس کے آخر میں آتا ہے، اور تیسرا وہ گروپ ہے جو تبدیل ہوتا ہے اور اس کے آخر میں نون نہیں آتا. ترتیب سے اگر ہم ان کو لکھ لیں تو یہ ریورس میں، یا ریورس کی ترتیب میں یہ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. کتاب میں پہلی قسم کے صیغے وہ ہیں جو تبدیل بھی ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں نون بھی نہیں ہے. دوسری قسم کے صیغے یہاں پہ یہ لکھے ہیں جو تبدیل ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں نون بھی آتا ہے. اور تیسری قسم کے صیغے وہ ہیں جو تبدیل ہی نہیں ہوں گے، صرف دو ہیں، مؤنث کے دو صیغے. اچھا، اب تبدیلی کب آتی ہے اور کیوں آتی ہے، اور جب تبدیلی آئے تو کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. دو طرح کی تبدیلی ہے جو کہ فعل مضارع میں آتی ہے. ایک تبدیلی کو کہتے ہیں مضارع کا خفیف ہونا. خفیف ہونا، خفیف، مضارع خفیف یہ ٹرم جو ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب زبر والی تبدیلی آتی ہے مضارع میں. یعنی فعل مضارع کے آخر میں جو پہلے والی ٹائپ تھی، یعنی جس کے آخر میں نون نہیں آتا، اس فعل مضارع کے آخر میں زبر آ جاتا ہے. دوسری ٹائپ وہ ہے جس کے آخر میں نون آتا ہے. اس میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ دوسری ٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے آخر سے نون ڈراپ ہو گیا. اور تیسری ٹائپ وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ مضارع خفیف کی صورت میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، یہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو مضارع خفیف، یعنی مضارع کا خفیف ہونا جو ہے، اس میں مضارع کے آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں زبر آتی ہے یا نون ڈراپ ہو جاتا ہے.
کس کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ حروف، 6 حروف آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ حروف جو ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کو خفیف کر دیتا ہے۔ لن، ان، کئی، اذن، حتی اور لام زیر لی، 3 طرح کے لام ہم نے پڑھے ہیں، اس میں سے ایک طرح کا لام بھی یہاں پہ شامل کر دیا گیا، لام زیر لی۔ یہ 6 حروف ہیں جو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں، یعنی اس میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور تبدیلی کون سے والی ہوتی ہے؟ زبر والی تبدیلی، اور اگر نون ہوگا تو نون ڈراپ ہوگا۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ جو دوسری قسم کے صیغے ہیں، یعنی نون والے صیغے، تبدیلی والے، ان میں تبدیلی ایک ہی طرح آتی ہے، اور وہ ہے نون ڈراپ ہونے والی، چاہے وہ مضارع کی خفیف فارم ہو یا دوسری فارم، تبدیلی ایک ہی ہے، ان میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ فرق جو ہے وہ صرف پہلے قسم کے صیغوں میں ہوتا ہے، جس میں یا زبر لگتی ہے یا جزم لگتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو حروف ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں ون بائی ون، تو یہ پہلا حرف ہے لن۔ یہ حرف جو ہے، ایک سیکنڈ جی، یہ حرف جو ہے اس کے آ، معنی ہم جانتے ہیں، نہیں کا معنی پیدا کرتا ہے یہ، اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے فعل مضارع کو۔ ویسے فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہیں، لیکن یہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، اور نہیں کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو لن یفعلا، یفعلو سے بن جائے گا لن یفعلا، یفعلا لام کے اوپر زبر لگ گئی، اور معنی بن گیا اس کا وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ ہرگز کا معنی ہے اس کے اندر، زوردار نفی ہے اس میں، تو وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعلا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہیں کریں گے ہم ایک کھانے پر۔ جب تم نے کہا موسیٰ سے لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہرگز صبر نہیں کریں گے، یہ مستقبل میں معنی اس کے چلا گیا، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ دوسری مثال دیکھیے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک وہ سب جو پکارتے ہیں، پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا۔ اب یہاں پہ تبدیلی کیا آئی؟ یخلقونا تھا اصل میں، وہ یخلقونا کا نون ڈراپ ہو گیا لن کی وجہ سے، یخلقو رہ گیا، لن یخلقو، اور ایک الف اس میں ایڈ ہو جاتی ہے، نون ڈراپ ہوتا ہے اور الف آ جاتی ہے اس کی جگہ، لن یخلقو ذبابا، نہیں پیدا کریں گے، کر سکتے، ذبابا، ایک مکھی بھی، ولو اجتمعوا لہ، اور اگر چاہیں تو اس کے لیے جمع ہو جائیں، چاہے اس کے لیے جمع بھی ہو جائے، سب اکٹھے بھی ہو جائیں، تبھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو لن یخلقو ہو گیا، یخلقونا سے لن یخلقو ہو گیا۔ ان الذین اشتراوا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ سب جو جنہوں نے خرید لیا کفر ایمان دے کر، جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو، یضر اللہ، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیئا کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے لن یضرو، نون ڈراپ ہو گیا، الف لگ گیا، یضرونا سے یضرو رہ گیا، درا یضرو فعل تھا، اور یضرونا سے یضرو رہ گیا۔ تو یہ جو نون والے افعال ہیں ان میں تو نون ڈراپ ہونا ہے، الف لگ جانا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنہ،
الا من کان ہودا او نصارا، انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ، یہ یدخلو تھا، لن لگنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یدخلا بن گیا، یدخلا، یہ سیکنڈ مثال دیکھ رہا ہوں آ، اس صفحے کے اوپر، وقالو، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا، سوائے اس کے جو من کانا ہودن او نصارا، جو یہودی ہوا یا نصرانی ہوا، یہودی اور نصرانی کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، تو یہاں پہ لن لگا یدخلو سے پہلے، یدخلا بن گیا، یدخل الجنت، اور الجنہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اگلی مثال دیکھیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا، تمسنا، تمسا، یہ مسا یا مسو تھا، تمسو سے تمسا بن گیا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں مس کرے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایام معدودا، الا ایام معدودا، مگر چند دن، یہ آگ میں اگر ڈل بھی گئے تو چند دن کے لیے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، کہو کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا، تو یہاں پہ کیا ہوا، لن آیا تمسا سے پہلے تبدیل کر دیا، تمسو سے تمسا بن گیا۔ اگلی مثال دیکھیے، قل لن ينفعاکم الفرار، ینفعا، ینفعو تھا، نفعا ینفعو، یہ ینفعا بن گیا، قل لن ینفعاکم الفرار ان فررتم من الموت، کہہ دیجئے کہ نہیں نفع دے گا، فائدہ دے گا تمہیں فرار، تمہیں فرار کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، ان فررتم، اگر تم فرار ہوئے، بھاگے، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اچانک، اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد تم زیادہ نہیں تمتع کر سکو گے، نہیں رہ سکو گے، لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نہیں، یہ پھر تنفع، ینفع اور یہاں پہ تنفع، لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نہیں پہنچے گا نفع تمہیں، نفع پہنچائیں گے تمہیں، ارحامکم، تمہارے رحمی رشتے، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد، یوم القیامہ، قیامت کے دن، لن لگا تنفعو سے پہلے اور تنفع بن گیا، تنفعو، تنفع، تو یہ سر یہ لن جو کی بہت ساری اگزامپلس ہم نے دیکھی، چینجز دیکھی، دو طرح کے گروپس میں چینجز آ رہی ہیں، تیسرا گروپ یہاں پہ نہیں سر آیا اس لیے کہ اس میں تبدیلی نہیں، جی سوال آ رہا ہے کوئی، جی پلیز۔ سر یہ جو ہم نے پڑھا ہے وَإِذًا لَا تَمَتَّعُونَ، تو اس میں تو مظاہرے کی کوئی چینج نہیں آئی نا، یہ تو لام کی، وہ جی لن کا جی، اس افیکٹ میں صرف اسی پہ آئے گا، جی جی بالکل، لن کا افیکٹ ینفع، تو آئے گا اس مظاہرے پہ جو اس کے بعد آیا، جو اس اچھا کے فوراً بعد آئے گا، یہ اس پہ آئے گا۔ اچھا آگے ایک اور اگزامپل آئے گی تھوڑا سا آگے جا کے، جہاں پہ ہم وہ شرطیہ جملے پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ پھر ایسا ہوگا کہ شرطیہ جملہ میں مضارع کے اندر تبدیلی نظر آئے گی آپ کو، اگرچہ کوئی اور حرف نظر نہیں آ رہا ہوگا اس سے پہلے تبدیلی والا، لیکن مضارع میں تبدیلی آئے گی، تو وہ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں، لیکن یہ شرطیہ جملے نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جو اثر ہے مضارع کا وہ صرف مضارع کے بعد آنے والے یعنی وہ جو جو حرف آ رہا ہے تبدیلی والا، وہ صرف اپنے سے بعد آنے والے مضارع میں تبدیلی لے کے آئے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے بعد ہے ان، ان جو ہے اس کو حرف مصدر بھی کہتے ہیں، اسی گروپ میں ہے ان، ان بھی اپنے سے بعد آنے والے مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا مصدر والا معنی پر، مصدر آپ کو پتہ ہے نا فعل کا نام ہوتا ہے، فعل کا نام،
تو یہ اس کو حرف مصدر اس لیے کہتے ہیں کہ مضارع کے اندر مصدر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. جیسے اگزامپلس دیں گے تو سمجھ آئے گی، کلیئر ہو جائے گا. امرتہ ان یذهبا، امرتہ میں نے حکم دیا اسے، ان کہ یذهبا اسے جانے کا حکم دیا. ابھی معنی بن گیا کہ ان یذهبا کہ وہ جائے، یعنی اسے جانے کا حکم دیا. یہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ جانا، جانا ہے فعل مصدر. مصدر ہوتا ہے نا یہ، وہ جو ہم ٹیبل کے اندر آخر میں فعل کا نام دیکھتے ہیں اسے مصدر کہتے ہیں. تو تقریباً وہی والا مفہوم اس میں پیدا ہو گیا. اسے جانے کا حکم دیا، میں نے اسے جانے کا حکم دیا. امرتہ ان یذهب، امرنا اللہ ان نعبدہ، حکم دیا اللہ نے ہمیں، ان نعبدہ اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم دیا گیا یا مجھے اللہ نے حکم دیا اپنی کہ اللہ کی عبادت کروں. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ نے حکم دیا تم سب کو، ان تذبحوا، ان تذبحوا مضارع میں تبدیلی آ گئی، ان تذبحوا کہ تم سب ذبح کرو، بقرۃ ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں سب میں تبدیلی آ رہی، سب فعل مضارع ان کے بعد تبدیل ہو رہے. ان نعبدہ، ان اعبد اللہ، ان تذبحوا. اگلی مثال دیکھیے، عسى ان تکرہوا، یہ تکرہونا تھا، ان کی وجہ سے تکرہو بن گیا، الف آ گیا. ان تکرہوا، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، وعسى ان تحبوا، یہ ایک اور ان کی اگزامپل آ گیا. ان تحبوا، تحبونا سے تحبو رہ گیا. ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس کے بعد کیا ہے؟ الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. ربا جو ہے اس کے 70 حصے ہیں، اور ایسرها جو اس کا سب سے ہلکا ہے، یہ ایسر سب سے چھوٹا والا جو حصہ ہے، ان ينكح الرجل امه، ایسے ہے گویا کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتن برا ہے، بہت برا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان تقولوا، ان تقولوا تقولون سے تقولوا ما لا تفعلون، بہت برا لگتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک، بہت برا ہے اللہ کے نزدیک. ان تقولوا ما لا تفعلون کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں. الاحسان ان نعبد اللہ، دیکھیں الاحسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ ان نعبد اللہ، سوری ان تعبد، تعبد اللہ کہ تو عبادت کرے. یہ تعبدو تھا، تعبدہ بن گیا. احسان یہ ہے ان تعبدا کہ تو عبادت کرے اللہ کی، تعبد اللہ اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ، ان کے بعد تعبدو سے تعبدہ بن گیا. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھا ہے، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یترکوا، یترکونا سے یترکو پیسو وائس ہے لیکن نون ڈراپ ہوگا، چاہے پیسو وائس ہے، مضارع پیسو وائس ہے پھر بھی نون ڈراپ ہوگا. ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھا ہے، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ان یقولو، ان یقولو گویا کہ یہ جب اگر وہ کہیں، ان یقولو اگر وہ کہتے ہیں، امن ان کے کہنے پر، ان کے کیا کہنے پر، آمنو وہم یفتنون کہ ہم ایمان لائے اور وہ کیا فتنے میں نہ ڈالے جائیں گے، کیا وہ اسی بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے؟
کیا ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو اور بھی مثالیں ان کی دیکھی جا سکتی ہیں. ان کی ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی. اور ان فعل کے ساتھ آ کے مصدر کے معنی پیدا بھی کرتا ہے اور اس فعل مضارع کو تبدیل بھی کر دیتا ہے. کئی پہ آ جاتے ہیں، کئی، تاکہ یہ فعل کے بعد آ کر فعل کا مقصد بیان کرتا ہے. اقرا اقرہ القرآن کئی افہمہ، میں قرآن پڑھتا ہوں تاکہ اسے سمجھوں. یہ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ. اب یہ کئی کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی فعل مضارع کو تبدیل کر، نسبحو کا سے نسبحا کا بن گیا، نسبحا کا کثیرا. تو کئی بھی تبدیلی کر رہا ہے اسی طرح سے. اذن، چوتھی چیز دیکھ لیجئے. اذن، اذن کیا کر رہا ہے؟ مثال دیکھ لیجئے اس کی بھی. اس حرف سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کا نتیجہ یا رد عمل اذن سے ظاہر کیا جاتا ہے. مثلا قلت لزید هذا الكتاب مفید فقال اذن ساقرأه، اذن ساقرأه. یعنی یہ جملہ جو ہے، اس حرف سے پہلے جو جملہ ہے وہ گویا کہ اذن اس کا رد عمل کے طور پہ، یعنی اس کے رسپانس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. رسپانس کے طور پہ نارملی جب احادیث کی کتاب پڑھ رہے ہوں تو اس میں یہ لفظ جو ہے یہ کافی نظر آئے گا لکھا ہوا. یعنی اچانک کے معنوں میں آتا ہے، سڈنلی کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ریئیکشن کے معنوں میں آتا ہے. حتیٰ، اچھا اذن بھی کیا کرے گا؟ اذن بھی اپنے سے بعد آنے والے فعل مضارع کو تبدیل کر دے گا، اسی طرح جس طرح سے باقی حروف کر رہے ہیں. حتیٰ بھی یہی کام کرے گا، حتیٰ بھی اپنے سے بعد آنے والے فعل مضارع کو تبدیل کرے گا. لن اجلسا حتیٰ یأذنا، 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 یأذنو نہیں ہے، یأذن المعلم. اذن نہ ہو معلم کا، یعنی معلم کی اجازت نہ ہو. لن اجلسا، ہرگز نہیں میں بیٹھوں گا جب تک کہ معلم کا کی اجازت نہ ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پاؤ گے. تنالو پہنچنا، تنالونا تھا یہ اصل میں، تنالو رہ گیا. تم ہرگز نہیں پاؤ گے، پہنچ پاؤ گے، البرا نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس کو تم چاہتے ہو، جسے تم محبت رکھتے ہو. اور وما یعلمانی حتی یقولا، اب یہ دیکھیے یہ تثنیہ ہے، یقولا یہ تثنیہ والا فعل ہے، فعل مضارع، اور اس کا نون بھی ڈراپ ہو گیا. یقولان، اس کے آگے نون تھا وہ ڈراپ ہو گیا، حتی یقولا رہ گیا. وما یعلمانی حتی یقولا انما نحن فتنہ، اور وہ سکھاتے نہیں تھے وہ دو فرشتے جادو جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں. تو بہت سی مثالیں اور بھی ہیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے اس لیے ہم ہر مثال کو نہیں پڑھ پائیں گے، دیکھ سکیں گے. آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ، اچھا ہے بہت سی پریکٹس اس میں اکٹھی ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو ایک دفعہ خود تسلی سے پڑھیں تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہے. اس کے بعد چھٹی چیز ہے لام زیر لی، تاکے والا لام. تین طرح کے لام ہم نے پڑھے ہیں. یہ تاکے والا لام، تاکے والا لام، لام زیر لی جو ہے، یہ بھی جب فعل مضارع سے پہلے آ جاتا ہے تو فعل مضارع میں تبدیلی لے آتا ہے اور مضارع خفیف بن جاتا ہے، مضارع خفیف بن جاتا ہے. یعنی تبدیلی کون سی؟ زبر والی تبدیلی. اور نون والا مضارع ہو تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. اگزامپل کیا ہے؟ خلق اللہ الناس لیعبدوہ، یعبدونا تھا، یعبدونا، یعبدو رہ گیا. خلق اللہ الناس لیعبدوہ، پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے، نون ڈراپ ہو تو الف ایڈ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ، فعل کے ساتھ ضمیر لگی ہو تو پھر وہ الف نہیں لگتا. اسی لیے یہاں پہ آپ کو یعبدو کے بعد الف نہیں مل رہا، اس کے آگے ضمیر ہے، ضمیر اٹیچڈ ہے. تو یہ لیعبدوہ صرف نون ڈراپ ہوا اور ضمیر لگی. خلق اللہ الناس لیعبدوہ.
خرجت من الفصل لأشرب الماء، میں نکلا کلاس روم سے، لأشرب، تاکہ میں پیوں، تاکہ میں پیوں، الماء، پانی، میں پانی پینے کے لیے کلاس سے نکلا، میں کلاس سے نکلا تاکہ میں پانی پی سکوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ لام تاکہ جو ہے، یہ تاکہ والا لام، اس کے لیے ایک اور ٹرم لام کئی بھی ہے، اور ہم نے اس کو لام تعلیل کے نام سے پڑھا ہے اپنے کورس میں. اس کے بعد آگے چلیے جی، آگے چلتے ہیں دوسری چینج کے اوپر. یہ جو چینجز تھیں، یہ تھیں مضارع خفیف بنانے والی چینجز، یہ مضارع کے آخر میں زبر لگا دیتی ہیں. اب دوسری چینج کون سی ہے؟ مضارع اخف. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ مضارع کے آخر میں جزم لگا دیتا ہے. یہ جو چینجز ہیں مضارع کے آخر میں جزم لگائیں گی. کون سی والی ٹائپ میں؟ جو پہلی ٹائپ تھی اس کے آخر میں جزم لگ جائے گی، اور جو دوسری ٹائپ تھی نون والے مضارع، ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے مضارع خفیف کے اندر ڈراپ ہوتا تھا. تو گویا مضارع خفیف اور مضارع اخف میں فرق کیا ہے؟ صرف پہلی ٹائپ کے مضارع میں فرق ہے. مضارع خفیف میں مضارع کے اوپر زبر لگتی ہے، اور مضارع اخف میں مضارع کے آخر میں جزم لگ جاتی ہے. بس ہم نے یہ پڑھا پورا ہوا ہے، لیکن یہ ٹرمز ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھی تھیں. اب ان کو بھی دیکھ لیا تاکہ کسی جگہ پہ اگر ان کا ریفرنس آئے تو ہمیں معلوم ہو یہ وہی چیز ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کچھ اگزامپلس زیادہ یعنی اکٹھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کون سے حروف ہیں جو کہ مضارع کو اخف کر دیتے ہیں؟ اخف کر دیتے ہیں. لم، لم ہے جو مضارع کے آخر میں جزم لگا دیتے ہیں. شروع میں QC1 میں بھی ہم نے اس کی اگزامپلس پڑھی تھیں. لم مضارع کے آخر میں جزم لگا دیتا ہے، ماضی کا معنی پیدا کر دیتا ہے. علم یاتیکم، یاتیکم، یہاں پہ اصل میں یاتی، یا کے اوپر جزم لگی ہے اور وہ یا ہی ڈراپ ہو گیا، اس لیے نظر نہیں آ رہی وہ جزم. تو علم یاتیکم نذیر بن گیا. سوری میں دوسری اگزامپل پہ آ گیا. پہلے لم یلد ولم یولد، یہ ہم نے پڑھا تھا QC1 کے اندر. لم جو ہے یلیدو سے پہلے لم آ گیا تو یلد بن گیا. یولدو سے پہلے لم آ گیا تو یولد بن گیا. مضارع اخف ہو گئے یہ دونوں. اسی طرح تیسری اگزامپل، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تعلمو تھا، لم کی وجہ سے تعلم بن گیا. چوتھی مثال، علم یعلمو، یہ یعلمونا تھا، نون ہٹا الف لگ گیا لم کی وجہ سے. علم یعلمونا سے علم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یعنی کیا نہیں آیا، یا یہ نہیں آیا، یہ بھی نون اس کا ڈراپ ہوا ہے، آپ کو یہاں پہ وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ مضارع خف ہے، اصل میں نون ڈراپ ہو گیا جزم کی وجہ سے. کیا نہیں آیا، وقت نہیں آیا ابھی، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ نرم پڑ جائیں، خشوع اختیار کر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے. تو مثالیں اس میں بہت ساری ہیں اور بھی دیکھی جا سکتی ہیں. لما ایک اور ورڈ آ گیا، یہ لما بھی وہی کام کرتا ہے جو لم کرتا ہے، یعنی مضارع اخف بنا دے گا مضارع کو. مضارع اخف، لما یکتب زید، لما تطلع الشمس، یہ عین کے اوپر جزم تھا، آگے ملانے کے لیے زیر لگا ہے اس کے نیچے، تطلع الشمس.
ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، یہ مثال دیکھیے گا سیکنڈ لاسٹ، ولما يدخل الایمان، لام کے اوپر جزم تھا، آگے ساتھ ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر لگی، اور ابھی داخل نہیں ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو، یہ ان آ گیا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی مضارع کو تبدیل کرتا ہے لیکن مضارع خفیف والی تبدیلی، لیکن کہاں پہ آ رہی ہے، تدخلونا سے پہلے آ رہی ہے، تو تدخلونا کا نون ڈراپ ہو گیا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے جانا، یہ یعلم سے یعلم اللہ بن گیا ساتھ ملانے کے لیے، ورنہ یہ مضارع اخف ہے، میم کے اوپر جزم ہے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے کن لوگوں نے جہاد کیا تم میں سے، کن لوگوں نے کوشش کی ہے، اللہ نے ابھی ان کو نہیں جانا، ان کو آئیڈینٹیفائی، ان کو یعنی آ, یعنی ان کو ابھی اللہ جانتا تو سب کچھ ہے، لیکن گویا کہ آ, آ, اس کے کہتے ہیں کہ حجت ان کے اوپر تمام ابھی نہیں ہوئی، یعنی وہ سب کے سامنے نہیں آ گئے اس طرح. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے کہ کون ہے تم میں جو محنت کریں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو کوشش کریں. جی کوئی سوال ہے میرا؟ جی سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر جناب. یہ حالت سکون میں ہمیشہ ساتھ آگے ملانے کے لیے زیر استعمال ہوتا ہے، جیسے یا ہاں جی، لم اللہ یا جی ساتھ ملانے کے لیے جب پڑھنا ہو نا تو اس میں زیر ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی زبر یا پیش استعمال نہیں ہوگا، زیر ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ زبر یا پیش میں پھر اس کا معنی یعنی جو سمجھ لیجئے کہ اس کی حالت پھر تبدیل ہو جائے گی، فرق ہو جائے گی. تو یہاں پہ چونکہ تبدیل ہے حالت، جزم لگا ہوا ہے، اور جزم والی حالت میں آگے ملا کے پڑھنا مشکل ہے، تو پھر جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب جزم ہو آخری حرف کے اوپر اور ساتھ ملا کے آگے پڑھنا ہو تو پھر زیر لگا کے آگے ملائیں. جی جزاک اللہ سر. اس کے بعد ہے ان، اگر والا ان. اب یہ آگے شرطیہ جملے، یہ اگر والا ان جو ہے یہ اور کچھ اور حروف بھی کسی جملے کو شرطیہ جملے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اگر تو بیٹھے گا تو سر میں ایک بیٹھوں گا. جی جی پلیز. سر یہ جو زیر والا کلیہ جیسے وہ لمحہ والے مضارع کے ساتھ ہی یہ اٹیچ ہوگا نا؟ نہیں، اس سب کیسز میں، یعنی جہاں جہاں پہ مضارع اخف ہے، مضارع اخف ہے، یعنی آخر میں جزم آیا ہوا ہے اور اس کو آگے ملا کے پڑھنا ہے، یعنی ہم جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو اب اس کو آگے ملانا ہے، تو اب اس کو زیر لگا کے ہی آگے ملائیں گے، چاہے وہ لمہ کی وجہ سے اخف ہو، چاہے لم کی وجہ سے اخف ہو، یا چاہے آگے کسی اور ریزن سے جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سے کسی وجہ سے وہ اخف ہوا ہو. اخف ہے اور آگے ملانا ہے تو زیر لگا کے پڑھیں. رائٹ سر. تو تیسری وجہ اخف ہونے کی کیا ہے؟ شرطیہ جملے. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، یہ ہم نے کئی دفعہ ان کی پریکٹس کی. ان جملوں کے اندر یہ ہوگا کہ ایک ان جیسا حرف تو نظر آ رہا ہوگا، دوسرا مضارع جو ہے جو جواب شرط میں آ رہا ہوگا وہ بغیر کسی حرف کے ہی اخف ہو رہا ہوگا. یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شرطیہ جملے کے اندر دونوں شرط اور جواب شرط دونوں کے اندر فعل مضارع ہو، دونوں اخف ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کے اندر فعل مضارع ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں فعل مضارع والے نہ ہوں، ماضی والے ہوں. ماضی اخف نہیں ہوتا، ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف مضارع میں تبدیلی آتی ہے، اور مضارع ایک ہو یا دو ہو، شرط میں ہو یا جواب شرط میں ہو یا دونوں میں ہو، وہ اخف ہو جائے گا. حرف آپ کو ایک ہی نظر آ رہا ہے اور اخف دونوں مضارع ہو رہے ہیں. ان تجلس اجلس، اگر تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. ان تضربنی
अदरिबुका, अगर तू मुझे मारेगा मैं तुझे मारूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तू अल्लाह की मदद करेगा तो वो तुम्हारी मदद करेगा। और कौन से हुरूफ हैं जो किसी जुमले को शर्तिया जुमला बना देते हैं? मन, मा, आईना, अन्ना, मता, अय्यु, महमा, ये भी कुछ हुरूफ हैं जो शर्त वाला मानी पैदा कर देते हैं। और जब शर्त वाला मानी पैदा हो गया तो अब मुजारे जो होगा, चाहे वो आ, शर्त में हो या जवाब शर्त में हो, वो तब्दील हो जाएगा। और तब्दीली जो है वो कौन सी होगी? मुजारे अखफ वाली तब्दीली आएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन हमारे पास वक्त जो है वो कम है, इसलिए मिसालें जो है मैं आप पे छोड़ देता हूँ। वैसे भी हमने फेल मुदारे की तब्दीली जो शर्तिया जुमलों में होती है वो हमने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, ये इज़ा जो है ये भी एक इसमें ज़र्फ है, और इसमें भी शर्त के मानी पाए जाते हैं, लेकिन ये अक्सर फेल माजी के साथ इस्तेमाल होता है, कभी कभार मुजारे के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम रूल ये जहन में रखेंगे कि ये जो मुदारे की तब्दीली है, अखफ होना है, ये शर्त के साथ मशरूत है। गोया के हर्फ कोई भी आ जाए, देखिए पीछे आपने हुरूफ देखे बहुत सारे, कोई भी हर्फ इनमें से आ जाए जो शर्तिया मानी पैदा कर देगा, जुमले को शर्तिया बना देगा। अब मुदारे जो भी आ जाएगा इस जुमले में, चाहे वो शर्त में हो या जवाब शर्त में हो, वो खफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, कि हम काफ़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। ये दो मिसालें ले लीजिए इस पेज पे जो आ रही हैं। इसमें पहले पार्ट में माजी है और दूसरे पार्ट में मुजारे है। मन काना युरीदु हरसल आखिरती नजिद लहू फी हरसी। अब ये काना युरीदु लिखा है, युरीदु फेल मुदारे है, हम कह रहे हैं कि ये माजी है। ये हमें पता है कि यहाँ पे जो असल फेल आ गया वो है काना। काना माजी का फेल है, इसके साथ जो मुदारे आ रहा है वो गोया कि एक माजी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक माजी, जो कि कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, माजी इस्तमरारी का कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये पास्ट ही। तो काना एक स्पेशल फेल है, उसके साथ मुदारे आ सकता है काना को एक खास शेप देने के लिए, उसके अंदर खास मानी यानी माजी इस्तमरारी वाले मानी पैदा करने के लिए। इसको हम फेल माजी ही कहेंगे काना की वजह से। तो मन काना युरीदु हर्सल आखिरा, इसीलिए युरीदु में कोई तब्दीली नहीं आई। मन काना युरीदु हर्सल आखिरा नजिद लहू फी हरसिही मन यकुम लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। ये मन वाले हरूफ जो हैं, ये मन का हर्फ जो है, ये गोया के इशारा है इस बात का कि ये शर्तिया जुमला है, लेकिन इस शर्तिया जुमले में दोनों हिस्से फेल मुदारे वाले नहीं हैं। एक हिस्से में फेल मुदारे है, दूसरे हिस्से में फेल माजी है। और फेल मुदारे के अंदर आपको तब्दीली नजर आएगी, यानी पहले हिस्से में देखें नजिद लहू फी हरसी, और दूसरे हिस्से में देखिए पहला वाला पार्ट मैं यकुम लैलतल क़द्री। यकुम कामा यकुमु से यकुम ईमान व इहतिसाबन, जो खड़ा हुआ लैलतल क़द्री, कदर की रात, लैलतुल क़द्र पे ईमान और एहतिसाब की नीयत से, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। अच्छा जी, उसके बाद ये है, ये एक और भी यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी हुई है, जवाब शर्त या जजा। अगर जुमला इस्मिया हो या जुमला इंशाइया यानी फेल अमर और फेल नहीं, माजी कद के साथ हो या मुदारे बगैर ला के मनफी हो, तो जवाब शर्त या जजा पर फा दाखिल करना वाजिब है। एग्जाम्पल लें तो ज़रा ये एक्सप्लेनेशन वाजे हो जाएगी। मन जा बिल हसनाती फलाहू फलाहू
خیر منہا، یہ فا جو ہے یہ گویا کہ شرط کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ شرط کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے۔ یہ شرط کے ساتھ کیوں اٹیچ ہو رہا ہے؟ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نارملی یہ فا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے کے اندر آپ کو فا تو کے معنی نظر نہیں آتے، وہ تو کے معنی موجود ہوتے ہیں جملے میں جواب شرط میں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ فا بھی نظر آئے گا، جیسے یہاں پہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آیا نیکی کے ساتھ فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے ہے بہتری، اچھائی منہا اس میں۔ ان یسرق فقد سرق اخ لہو من قبل، فقد آ گیا، یہاں پہ بھی فا آ گیا، فقد آ گیا، یہ فا کہاں پہ ایڈ ہو رہا ہے؟ یہ قد کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے، یہ فا اوپر لا کے ساتھ ایڈ ہو رہا تھا، یہاں پہ فا قد کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جواب شرط ہے یا جس کو ہم جزا بھی کہتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ اگر ہو، جملہ اسمیہ ہو اور اس میں قد نظر آ رہا ہو، لام زبر لا نظر آ رہا ہو، ابھی بہت ہی یعنی سمجھ لیجیے کہ بہت ہی ایکسیپشنل کیسز ہیں، ہم چاہیں تو ان کو یاد رکھیں اور چاہیں تو ہم اگر اس کو بھول بھی جائیں، اگنور بھی کر دیں تو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو اس میں مشکل محسوس نہیں ہوگی، قطعاً کوئی مشکل لگے گی نہیں، ہم نے اس کو اس طرح اتنی تفصیل سے پڑھا نہیں ہے کہ رولز بھی بن گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ وہ ہر رول کو یاد رکھنا آسان نہیں ہے، خاص طور پہ وہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ نظر آ رہا ہو، معلوم ہو رہا ہو کہ مطلب جو ہے بالکل واضح ہے۔ تیسری مثال اگر آپ دیکھیں، چوتھی دیکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اطاعت کی اللہ کی رسول کی تو تحقیق فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پا لیا اس نے عظیم کامیابی کو۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے چاہا، جس نے یعنی جس نے چاہا من یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی اور دین کو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اس نے اختیار کرنا چاہا، فلن یقبل منہ، تو ہرگز نہیں، یہ لن کا معنی یہاں پہ، یہ لن کی چینج یہاں پہ آ رہی، لن یقبل منہ، ہرگز نہیں تبدیل قبول کیا جائے گا اس سے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیچھے ٹاپک تھا بیسیکلی وہ یہی تھا کہ شرط جو ہے وہ مختلف کمبینیشنز میں آ سکتی ہے، شرط اور جواب شرط کا کمبینیشن، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر طرف فعل مضارع ہی نظر آئے، آپ کو فعل ماضی بھی نظر آئے گا۔ بنیادی رول جو صرف یاد رکھنے والا وہ یہ ہے کہ تبدیلی فعل مضارع میں آئے گی، فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جملہ شرطیہ ہو سکتا ہے چاہے وہ فعل ماضی والا ہو چاہے فعل مضارع والا ہو، ٹھیک ہے، دونوں طرح کے جملے شرطیہ ہو سکتے ہیں، لیکن تبدیلی جو ہے وہ آپ کو فعل مضارع میں نظر آئے گی۔ اس کے بعد لام امر ہے، یہ جو ہے یہ جو لام کی تین اقسام ہم نے پڑھی تھیں، ایک لام تعلیل ابھی ہم نے پیچھے سنا تاکے والا، اور دوسرا لام جو ہے لام زبر والا لام، چاہیے کہ والا لام، چاہیے کہ، جو چاہیے کہ والا معنی پیدا کرتا ہے۔ اگزامپل اس کی آگے آتی ہیں تو ذرا کلیئر ہو جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تنظر دیکھے، نفس، ما قدمت لغت، کیا جو بھیجا ہے اس نے کل کے لیے، اور چاہیے کہ دیکھے، نظر میں رکھے ہر کوئی، ہر نفس جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ لام جو ہے تاکے والا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی وہی کام کر رہا ہے، یہ تنظر، تنظرو سے تنظر کر رہا ہے، یعنی اس کو تخفیف کر رہا ہے، اس کے اندر تخفیف کر رہا ہے فعل مضارع کے اندر۔ تو لام جو ہے وہ ایک تاکے والا لام ہے، وہ تاکے والا لام جو ہے وہ اخف کرتا ہے، اور یہ والا لام جو ہے چاہیے کہ والا لام، یہ چاہیے کہ والا لام جو ہے یہ جزم والا معنی پیدا کر رہا ہے، تخفیف کر رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ ینظر الانسان کا مطلب کیا ہے؟ را کے اوپر جزم تھی جس کو آگے ملانے کے لیے زیر لگا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ نون والا ہے، نون ڈراپ ہو گیا سمپلی۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بھی نون والا ہے، ڈراپ ہو گیا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ یکتبو تھا، لام کی وجہ سے یکتب ہو گیا، جزم لگ گیا خالی. تو مثالیں آپ اس کی اور بھی بہت ساری دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے ہمارا یہ والا ٹاپک بھی ختم ہو گیا. آج ہم نے ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ لے لیا. یہ بس میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک دفعہ جو مضارع کی تبدیلیاں ہیں اور جس وجہ سے آ رہی ہیں ان کو ہم ایک جگہ پہ کمپائل کر کے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں بیفور وی موو آن فار دا ریزمپشن آف سورہ بقرہ، جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے. تو اگر کوشچن ہو آپ کا تو ہم لے لیتے ہیں، ادروائز ہم کلاس کو آج کی ختم کرتے ہیں یہیں پہ، اور نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ سورہ بقرہ جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے ہم انشاءاللہ اسے ریزیوم کریں گے. آج کا ذرا ٹاپک تھوڑا سا ہم نے تیز کیا اس لیے کہ ذرا چیزیں زیادہ تھیں اور وقت جو تھا اتنا ہی تھا، لیکن مثالیں اس میں کافی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے خود پڑھ سکیں تو اس میں کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مثالیں یوزفل ہیں، ایک جگہ سر پہ کمپائل کی ہوئی ہیں. سر ایک چیز لغت قرآن پڑھتے ہوئے جو آئی، اس میں لکھا ہوا تھا مضارع مجزوم، مضارع منصوب. جی جی تو وہ کافی میں دیکھ رہا تھا، پھر مجھے جو سمجھ آئی وہ یہی والی تھی. مضارع اخف جو ہے وہ مضارع مجزوم ہے، اور خفیف جو ہے وہ مضارع منصوب ہے. جی اس ایسا میں ہی ہے یہ اصل ٹرم میں. استعمال ہوئی ہے. جی یہ ٹرمز اصل میں مختلف گرامر کی کتابوں میں مختلف استعمال ہو جاتی ہیں. یہ جی مجزوم اور منصوب جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جزم لگ جائے تو مجزوم ہو گیا، اور جی اگر جی زبر آ گئی تو نصب ہو گیا. یہ لفظ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً وہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ خفیف اور اخف کی فارم میں دیکھیں. تو یہ لغت میں استعمال ہوئے نا، تو اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ چلو میں باقیوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا. جی 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 جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی بالکل. تو بس یہ کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم سبحانک و اللہم بحمدک، و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا نشہد ان الہ لا الا الہ انت، الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.